الرحمن الرحیم عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرؤیا الصالحۃ من اللہ، کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، والحلم من الشیطان، اور برا خواب، برے خیالات یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ، چنانچہ اگر تم میں سے کوئی خواب میں ایسی بات دیکھے جو وہ پسند کرتا ہے، جو اسے اچھی لگتی ہے، فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَن يُحِبُّ، تو وہ بات نہ بیان کرے مگر اس کو جس کو وہ چاہتا ہے یا جو اس کو چاہتا ہے۔ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ، اور اگر کوئی ایسی چیز خواب میں دیکھے جسے وہ شخص دیکھنے والا پسند نہیں کرتا ہے، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِن شَرِّهَا وَمِن شَرِّ الشَّيْطَانِ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے۔ وَلْيَتْفُلْ ثَلَاثًا، اور 3 مرتبہ تھوکے۔ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، اور یہ خواب کسی کو بیان نہ کرے۔ فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، کیونکہ یہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں 2-4 باتیں بتلائی گئی ہیں خوابوں کے تعلق سے۔ اس میں سے آخری والا مضمون کل گزشتہ کے درس حدیث میں بھی آ چکا تھا، پورا ملا کر کے خلاصے کے طور پر آپ کو اس وقت میں بتلایا جا رہا ہے حدیث کی روشنی میں۔ آج کی جو حدیث آئی ہے اس میں ایک بات تو یہ آئی کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ ہر چیز اللہ کے حکم سے وجود میں آتی ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، تو پھر برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ حالانکہ ہر چیز کا فیصلہ تو اللہ فرماتے ہیں، تو اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہونا یہ تو بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، کیا مطلب؟ شیطان اس کو خواب ڈالتا ہے، فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ شیطان انسان کے دماغ پر حاوی ہو کر کے اس کے اندر برے خیالات پیدا کرتا ہے، اتنی قدرت اللہ نے شیطان کو دی ہے، اور شیطان کو بھی وہ قدرت اللہ ہی نے دی ہے، تو وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے، شیطان کا کچھ بھی عمل دخل نہیں ہے، وہ صرف سبب ہے، وہ ذریعہ ہے خالی، بس۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب، سب اللہ ہی کی طرف سے، فیصلہ بھی اللہ کا ہے، وہ خواب بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، مگر شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ شیطان کی طرف سے ہے کا مطلب شیطان کو خوشی ہوتی ہے ایسی چیزوں سے جس سے انسان پریشان ہو، جس سے وہ فکر مند ہو جائے، پریشان ہو جائے، حیران ہو جائے، اس سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اب اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہوا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی وہ چیز پسند ہے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، یعنی شیطان کو اس سے خوشی ہوتی ہے جس سے بندہ پریشان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ دوسرا ٹکڑا ہے، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَن يُحِبُّ، اگر تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تب بھی وہ خواب کسی کو بھی بیان نہ کرے۔ اچھا خواب دیکھے تب بھی بیان نہ کرے، لیکن اگر بیان کرنا چاہتے ہیں تو ایسے شخص کو بیان کریں جس سے خواب دیکھنے والا محبت کرتا ہے یا وہ خواب دیکھنے والے سے محبت کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ محبت مطلب دین کی نسبت پر ایک دوسرے کی خیر خواہی، دوستانہ ہے، تعلقات ہے، یہ مطلب ہے محبت کا۔ وہ بھی خواب نہیں بیان کرنا ہے، لیکن اگر بیان کرنا ہے تو ایسے شخص کو بیان کرنا ہے۔ کیوں کسی کو بھی بیان نہ کریں؟ پہلی چیز کیوں بھائی، کیا ضرورت ہے؟ اگر خواب سچا ہے، ہونا ہے تو ہو کر رہے گا۔ کسی کو آپ بیان کرو تب بھی تعبیر پوری ہوگی، کسی کو بیان نہ کرو تب بھی تعبیر پوری ہو کر کے رہے گی، سچا خواب تو ہو کر کے رہے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر بیان کرنا چاہتے ہیں تو دوست کو بیان کریں۔ یہ کیوں بیان کرنا ہے تو دوست کو کیوں؟ اس کی وجہ اور دوسری حدیثیں آئیں گی بعد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر خواب بیان کرنا ہے، اللبیب اب الخبیب، لبیب کو، سمجھدار کو بیان کرو، الخبیب دوست کو، خیر خواہ کو بیان کرو۔ ایک اور حدیث میں اسی ٹاپک پر یہ ہے، العالم او الناصح، عالم کو بیان کرو یا خیر خواہ کو بیان کرو۔ لبیب سمجھدار، عالم دونوں ایک ہی چیز ہیں۔
حبیب ناسخ خیر خواہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. تو مطلب اب حاصل یہ ہوا کہ اگر کبھی بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم پریشان ہیں، اچھا ہی خواب ہے لیکن ہم اس کی تعبیر لینا چاہتے ہیں، تو ایسے بندے کو بیان کریے جس کے اندر دو باتیں ہوں. ایک، وہ سمجھدار ہو، خوابوں کی تعبیر کو جاننے والا ہو، وہ خوابوں کی تعبیر جو احادیث میں آئی ہیں اس سے بھی واقف ہو، اور وہ کوئی بھی چیز کو سمجھ کر بتاتا ہو. دوسری صفت اس کے اندر یہ ہو کہ وہ دوست ہو، خیر خواہ ہو، آپ کے حق میں بھلائی چاہتا ہو، نقصان نہیں چاہتا ہو. کیوں؟ جو بھلائی چاہتا ہے نا وہ اس کی ایسی تعبیر بیان کرے گا جس سے آپ کو خوشی ہوگی، اچھی تعبیر دے گا. وہ کسی بھی خواب کی کوئی بھی تعبیر ہو سکتی ہے، بری بھی تعبیر ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی، لیکن سمجھدار اور خیر خواہ شخص اچھی تعبیر دے گا. دشمن ہوگا تو وہ بری تعبیر دے گا. اور خواب کی تاثیر یہ ہے جو تعبیر اس کی بیان کرتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے، جو تعبیر بیان کرتے ہیں ویسا ہی ہونے لگتا ہے. کیوں؟ بندہ جس نے خواب دیکھا تعبیر سننے کے بعد وہ آٹومیٹکلی ذہنی اعتبار سے اسی طرف مائل ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، ہونے والا ہے، ہونے والا ہے، وہ خود اس کو کر گزرتا. اس لیے خواب ایسے لوگوں کو بیان کرو جو دیندار ہوں، سمجھدار ہوں اور خیر خواہ ہوں تمہارے حق میں. ٹھیک ہے نا؟ دو باتیں ہو گئیں. تیسری چیز جو کل گزشتہ آ چکی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے برا خواب دیکھا تو برے خواب کے شر سے بچنے کے لیے، برے خواب کے نقصان سے بچنے کے لیے چند کام کرنا ہے. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تھوکنا ہے 3 مرتبہ لیفٹ سائڈ میں. تھوکنے کے لیے حدیثوں میں الگ الگ لفظ آئے. آج کی حدیث میں جو لفظ آیا وَلْيَتْفُلْ، اس کا ترجمہ ہوتا ایسا تھوکنا جس میں تھوڑے تھوک کے ذرات نکلنا. اور کل جو لفظ آیا تھا اس کا ترجمہ ہوتا ایسا تھوکنا جس میں تھوک بھی نکلے، تھوک بھی باہر نکلے. ایک اور حدیث ہے جس کے اندر یہاں پر عربی میں لفظ ہے تھوکو، مانے پھونکو، ایسا تھوکنا جس میں صرف ہوا باہر نکلے، تھوک کے ذرات بھی نہیں نکلنا، تھوک بھی نہیں نکلنا. 3 لفظ ہے حدیثوں کے اندر، خالی پھونکنا، تھوک کے ذرات نکلنا، یا تھوک جمع کر کے تھوکنا، الگ الگ لفظ ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح تھوکے کہ پھونکنا بھی پایا جائے اور تھوک کے تھوڑے ذرات بھی نکل جائیں. تھوڑے تھوک کو بھی عربی میں زیادہ تھوک والا لفظ استعمال کر سکتے. کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو پہلا کام کرنا ہے برے خواب کے نقصان سے بچنے کے لیے، تھوکنا. تھوکنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس طرح جیسے میں بتلا رہا ہوں، اس طرح، ایسا. اگر منہ میں تھوک جمع ہو کے ہے، ہم نے جمع ہوا تھوک بھی تھوک دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسا بھی کر سکتے. جمع نہیں ہے تو زبردستی جمع کر کے تھوکنا اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ لیفٹ سائڈ میں تھوکنا ہے. دوسرا کام، اس خواب کے شر سے، کل یہ چیز خواب کا شر نہیں بتایا تھا میں حدیث میں، کل خواب کے شر کا ذکر نہیں تھا، آج کی حدیث میں دونوں ہیں. اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. مانے اردو زبان میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اردو زبان میں آپ اس طرح کہیے دوسرے نمبر والے کام پر، کیا؟ اے اللہ، اس برے خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے آپ مجھے بچا دیجئے. یہ اردو میں پڑھ لینا. آپ عربی میں پڑھنا چاہ رہے، اعوذ باللہ من الشیطان بشر ہذہ الرؤیا. عربی میں ایسا پڑھتے. اگر یاد ہو گیا تو اچھا، نہیں یاد ہوا تو اردو میں پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے؟ دوسرا کام، شیطان کے شر سے اور برے خواب کے شر سے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. 2 باتیں ہو گئیں. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ جس پہلو پر ہم تھے اس پہلو سے پلٹ جانا. اچھا، دوسرے کام میں جو پناہ مانگنا ہے وہ 3 مرتبہ، تھوکنا بھی 3 مرتبہ اور پناہ بھی 3 مرتبہ مانگنا. ٹھیک ہے؟ تیسرے کام میں ہم جس پہلو پہ لیٹے تھے پہلو کو بدل لینا. رائٹ میں تھے تو لیفٹ میں ہو جانا، لیفٹ میں سو کے تھے تو رائٹ میں ہو جانا. کوئی چتا بھی سوئے تو چلتا، لیکن پوری پہلو بدلے تو اچھا ہے حدیث کے مطابق. اور اوندھا نہیں سونا ہے، اوندھا سونا تو منع ہے اسلام کے اندر. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی چیز جو آج کی حدیث میں بھی مذکور ہے، یہ خواب کسی کو بھی بیان مت کرو. برا خواب بیان ہی مت کرو، کسی کو ذکر ہی مت کرو، سناؤ ہی مت. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا. اگر نہیں بیان کیا تو نقصان نہیں دے گا. بس یہ طے کر لیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب نقصان نہیں دے گا تو نہیں دے گا، بات ختم. اتنی پکی بات ہے یہ. اگر ہم بیان کرتے ہیں تو نقصان ہوگا کیا؟ ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ برا خواب، ڈینجر خواب تھا، ہم 4 لوگوں کو سنا دیے، سب لوگ خاموش نہیں بیٹھتے، دوسروں کو سناتے، تیسرے کو سناتے، پھر ان لوگوں کون تو بھی اس کو آ کے خواب کی تعبیر بتا دیتے. کیا تو بھی ارے ایسا خواب دیکھے کہتے نا تمہارے ساتھ ایسا ہوتا، جاؤ اب
اب انہیں ٹینشن لے لیتا, سوچ لے کہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیتا. اس لیے بولے بیان ہی مت کرو, قصہ ختم. ٹھیک ہے نا. یہ 4 کام کرنے ہیں برے خواب کے نقصان سے بچنے کے لیے. نمبر 1 کام کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 کام 3 مرتبہ تھوکنا ہے. نمبر 2 کام 3 مرتبہ پناہ مانگنا ہے خواب کے شر سے, شیطان کے شر سے. نمبر 3 پہلو بدلنا ہے. نمبر 4 یہ خواب کسی کو بھی بیان نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4 میں 1 مرتبہ ڈراؤنا خواب آیا, نہیں بیان کیجئے. 2 مرتبہ آیا, نہیں بیان کیجئے. بار بار آ رہا, نہیں بیان کیجئے. خواب کا نقصان نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات جیسا کہ میں نے کل کہا تھا, ہم لوگ پریشان رہتے, اطمینان نہیں ہوتا دل کو. کیا کرنا بھائی, کس کو تو بھی بولیں گے, تعبیر پوچھیں گے بول کے دل میں آتا. تو پھر وہی شرط ہے, 2 صفات والے بندے کو بیان کریے, بیان کر کے اس کی تعبیر لیجئے. ہر کس و ناقص کو مت بیان کیجئے. ٹھیک ہے. آخری بات, تھوکنا کئی کو, یہ تھوکنے کا جو حکم ہے وہ کیوں تھوکنا 3 مرتبہ وہ پناہ مانگنا؟ اس لیے تھوکنے میں کوئی بھی انسان کسی کی طرف میں تھوک رہا تو عزت سے نہیں تھوکتا. کسی کی طرف میں تھوک رہا تو اس کی توہین رہتی اس کے اندر. کسی کی طرف میں تھوکنا یہ توہین کی چیز ہے. اب برے خواب سے شیطان خوش ہوتا, شیطان سبب بنتا اس کا, تو 3 مرتبہ تھوکنا ہے, اس کی توہین کرنا ہے, ابلیس کی, شیطان کی. ایسے خواب اور خیالات سے تو خوش ہوتا, میرے کو تو پریشان کرتا, لے بول کے 3 مرتبہ تھوکنا ہے. اس طرح تھوکنا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. یہ حکمت ہے اس کے اندر. بہرحال بڑی بہترین باتیں آج کی درس حدیث میں آئی ہیں. ان سب باتوں کو ذہن میں رکھیے. اور چونکہ خواب ہر ایک کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح کے پیش آتے ہیں, اسلامی روشنی میں, اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے خوابوں کے مسائل کو حل کریے. یہ سب سے زیادہ بہتر بات ہے. خواب اچھا ہو یا برا کسی کو نہ بیان کیجئے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پورا ہونا ہے اچھا خواب تو پورا ہو کر رہے گا, برا خواب ہے تو ہرگز نقصان نہیں دے گا. لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں, تعبیر لینا چاہتے ہیں, تھوڑی سی بے چینی ہے, تو 2 صفات, الحبیب اللبیب, خیر خواہ بھی ہو ہمارے حق میں, دیندار بھی ہو اور سمجھدار بھی ہو. ٹھیک ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, سب کو, سارے دوست و احباب کو, عورتوں کو, سب کو برے خوابوں سے, برے خوابوں کے شر سے, شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے. اچھے خواب اگر آئیں تو اس کی اچھی تعبیر اللہ رب العزت ہم سب کو نوازے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.